ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ایک خوبی یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنی راتوں کو اللہ کے سامنے سجدوں اور قیام میں گزارتے ہیں۔ قیام اللیل جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کی وجہ سے لوگوں کو بغیر حساب و کتاب مغفرت کی بشارت دی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رات کا وقت قیام کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں جگہ عطا کرے گا۔ تو قیام اللیل جو ہے یہ بہت ہی زیادہ اہمیت اور فضیلت والی چیز ہے، لیکن اگر یہ رمضان میں ہو تو اس کی فضیلت اور اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے اور رات کا قیام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ قیام اللیل کے بارے میں بہت زیادہ احادیث آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بشارتیں عطا کی ہیں کہ قیام اللیل جو ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ رمضان میں ہر صبح اور ہر شام کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ایک ایک دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو قیام اللیل جو ہے یہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اہمیت ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ جو قیام اللیل ہے اس میں کتنی رکعتیں ادا کرنی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی 8 رکعتوں سے زیادہ قیام نہیں فرمایا۔ 8 رکعتوں سے زیادہ، اور جس میں 3 وتر شامل تھے، 3 وتر تھے، 11 رکعتوں سے زیادہ کبھی بھی آپ کی نماز نہیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل بتایا گیا ہے کہ آپ عشاء کی نماز سے لے کے فجر تک آپ کی جو عبادت ہوتی تھی وہ 11 رکعتیں ہوتی تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تھی وہ 11 رکعتیں تھی، رات کی نماز۔ تو اس کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ موطا امام مالک کی ایک روایت ہے، لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعتیں نماز تراویح ادا کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو عمل ہے جو کہ موطا امام مالک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 صحابہ ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہم کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ لوگوں کو رات کو 11 رکعتیں نماز پڑھائیں گے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 دن نماز تراویح یا رات کا قیام جماعت کے ساتھ کروایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس ڈر سے ترک کر دیا کہ کہیں یہ امت پر فرض نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ پڑھانے کے بعد یہ نہیں تھا کہ لوگ اس کو باجماعت نہیں پڑھتے تھے، بلکہ مسجد میں کچھ لوگ اکیلے رات کا قیام کرتے تھے، نماز تراویح کو ادا کرتے تھے، اور کچھ لوگ گروہوں کی شکل میں کرتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام لوگوں کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کر دیا کہ ایک امام کے پیچھے وہ اپنے اس نماز کو مکمل کیا کریں گے۔ تو اس جو یہ اختلاف ہے نماز تراویح کی رکعتوں کا، اس میں جن لوگوں کا یہ موقف ہے کہ وہ 20 رکعتوں کے قائل ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا حوالہ نہیں دیتے، بلکہ وہ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ حنفی ہیں
لہٰذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں تو ان کی فقہ حنفی جو ہے اس میں 20 رکعتیں ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے 20 رکعتیں ثابت نہیں کر پاتے۔ تو یہ تھم نیل میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد اور دوسری جو جتنی بھی کتب ہیں ان کے ہم نے نمبر دے دیے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ احادیث ہیں کہ جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے ساری اپنے رمضان کی جو رکعتیں تھیں وہ 11 رکعتیں ہی تھیں، ان سے زیادہ کوئی رکعتیں آپ نے نہیں ادا کی۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ 20 رکعتوں کا ثواب زیادہ نہیں ہوگا، بلکہ کوئی بھی جو عمل ہے اس کا اپنا ثواب نہیں ہوتا، بلکہ اس عمل کو کرنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اقتداء ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق 20 کی بجائے 11 رکعتیں ادا کرے گا جو کہ مسنون ہیں، تو اس کے بارے میں یہ اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ زیادہ ثواب عطا کریں گے، کیونکہ نیک اعمال جو ہیں ان کی قبولیت کی جو ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں ہے تو پھر بھی اس عمل کا فائدہ نہیں ہے، اور اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تو ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو پھر بھی اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ نیک عمل اسی کا فائدہ ہوگا جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا اور مسنون ہوگا، پھر اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی جو شب و روز ہیں ان کی فیوز و برکات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی میں رہتے ہوئے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔